الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. اللہ جل شانہ کا کلام صرف ایک ہستی کے ذریعے ساری مخلوق تک پہنچا، اور وہ ایک ذات ہے آقا انعامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کتنی عجیب بات ہے. اللہ کریم قادر تھے، جب وہی نازل ہوتی تو جو لوگ موجود تھے پاس وہ سب سن سکتے تھے، اللہ کریم سنوا سکتے تھے، لیکن اس کی قدرت کاملہ کہ نزول وحی صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ ہوتی تھی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ارشاد فرماتے کہ یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے، تب کسی دوسرے فرد کو پتہ چلتا، صحابہ کرام کو پتہ چلتا. اس لیے کہ وہی اللہ جل شانہ کا ذاتی کلام ہے، اور اس کی ذات کے کلام کو سننے کے لیے ایک استعداد، ایک قوت سماعت جو ضروری ہے، وہ صرف اور صرف نبی کے قلب اطہر میں ہوتی ہے. غیر نبی کے قلوب اللہ کے کلام ذاتی کو سننے کی استعداد نہیں رکھتے. موجودہ سائنس نے آواز کی بہت سی توجیحات کی ہیں اور سماعت کی فریکوینسی مقرر کر دی ہیں. تو انسان کی نسبت جانوروں کی قوت سماعت اتنی تیز ہوتی ہے کہ کچھ آوازیں جو انسان نہیں سن سکتا وہ سن لیتے ہیں. امریکہ کے بعض شہروں میں جہاں جنگلی جانوروں کا تحفظ کیا جاتا ہے تو ہرن قسم کے یا رینڈیئر قسم کے یا اس طرح کے جنگلی جانور شہروں میں گھس آتے ہیں، سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، مارے جاتے ہیں. تو اس کا حل انہوں نے یہ کیا کہ ایک خاص فریکوینسی کا ہارن گاڑی میں لگا دیا. جب گاڑی کا سوئچ آن ہوتا ہے تو ہارن بجنے لگتا ہے، لیکن کوئی انسان اسے نہیں سنتا. انسانی قوت سماعت کی جو فریکوینسی ہے اس سے اس کی فریکوینسی بہت لو ہے. وہ بج رہا ہوتا ہے لیکن انسان کو سنائی نہیں دیتا، مگر جو جانور سڑک پر ہو وہ سن لیتے ہیں اور ہٹ جاتا ہے. اگر انسانوں اور حیوانوں کی قوت سماعت میں اتنا فرق ہے تو عام آدمی اور اللہ کے نبی کی استعداد اور سماعت کا فرق ملاحظہ کیجیے. پھر وحی کی دو اقسام ہیں، وحی مطلب اور وحی غیر مطلب. وحی مطلب یہ 30 پارے قرآن حکیم ہمارے پاس موجود ہے،
جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، اور جن الفاظ میں، جن جملوں میں جس طرح کے فکرے، جس طرح کے مضامین نازل ہوئے، اسی طرح کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے۔ گویا قرآن حکیم میں الفاظ بھی اللہ تعالی کے ہیں اور معانی و مفاہیم بھی رب کریم کی طرف سے دیے گئے۔ وہی غیر مطلب وہ ہے جو وہی نازل ہوئی کلب اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لیکن اسے حضور نے اپنے الفاظ میں ارشاد فرمایا۔ بات اللہ کی ہے، الفاظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لہذا وہ حدیث پاک ہے۔ حدیث سے پاک کا انکار ویسا ہی کفر ہے جیسا قرآن کریم کا انکار، چونکہ وہ بھی وہی ہے، یہ بھی وہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن کریم کو حفاظت الہیہ حاصل تھی، لہذا اس میں کوئی مداخلت نہ کر سکا، جبکہ حدیث مبارک میں بہت سی حدیثیں لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ کے داخل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کریم نے اس کی حفاظت کا بھی انتظام فرما دیا، چونکہ وہ بھی وہی تھی، لہذا مسلمانوں نے 17 علوم ایجاد کیے جو حدیث پاک کی حفاظت اور جانچ اور پرکھ کرتے ہیں۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک فن ان میں سے اسماء الرجال کا ہے جس کی نظیر دنیا علم میں نہیں ملتی۔ جتنے لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث بیان کی ہے، الفابیٹیکلی حروف تہجی کی ترتیب پر ان کے تمام اسماء گرامی کی ترتیب ہے، پھر ان کے حالات زندگی، ان کا کردار، ان کی قوت حافظہ، یہ ساری تفصیلات اس میں درج ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص کیسا تھا اور اس کا حافظہ کیسا تھا، کہیں بھول تو نہیں گیا۔ اس طرح سے حدیث مبارکہ میں سے بھی صحیح، حسن، ضعیف اور موضوع الگ کر دی گئی کہ یہ صحیح ہے، اس پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ حسن، اس کی صحت بہت اچھی ہے لیکن اس درجے کی نہیں جو صحیح کی ہے۔ اسی طرح سے ضعیف کہ اس میں کمزوری ہے، کسی جگہ کوئی راوی کمزور ہے یا کوئی بیان کرنے والا دماغی اعتبار سے یاداشت اس کی کمزور ہے، اسے ضعیف لکھا گیا۔ اور موضوع الگ کر دی گئی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہے، یہ کسی نے گھڑ کے ڈال دی ہے، وضع کردہ ہے، موضوع ہے۔ تو وہ بھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ اور آج کوئی ایسی حدیث مبارکہ نہیں ہے جس کے بارے متقدمین نے، ائمہ حدیث نے، شارحین حدیث نے یہ فیصلہ نہ کر دیا ہو کہ یہ کس درجے کی حدیث ہے۔ جو حدیث پاک میں نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، یہ سیاہ کی حدیث ہے۔ صحیح ترین احادیث کے جو مجموعے ہیں، جنہیں سیاہ ستہ کہتے ہیں، 6 کتابیں حدیث کی، جن میں ساری صحیح حدیثیں جمع کی گئی ہیں بڑی چھان پھٹک کے بعد، ان سب میں موجود ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، حتی اکون احب الیہ،
جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے اتنا محبوب نہ ہو جاؤں من والدہ و ولدہ، اس کے والدین سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، یعنی میری ذات اسے اتنی محبوب ہو جائے کہ اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین، اور دنیا کے ہر فرد و بشر سے زیادہ محبت جو ہے اس کی میرے ساتھ ہو۔ جسے محبت کا یہ درجہ حاصل نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، لا یؤمن، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے، فرمایا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ محبت کیسے ہو؟ زندگی اللہ کی عطا کردہ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت، اور اتنی قیمتی نعمت ہے کہ دنیا میں آنے کے لیے ایک بار فرصت ملی ہے، جب وقت ختم ہو جاتا ہے تو کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر، کوئی بڑے سے بڑا طبیب، کوئی بڑے سے بڑا انسان ایک لمحہ اسے بڑھا نہیں سکتا۔ معجزات انبیاء الگ بات ہے۔ اس میں محبت کا ایک عجیب کرینہ اور سلیقہ ہے۔ ہم محبت کرتے ہیں مختلف چیزوں سے اور منع نہیں ہے، دولت سے محبت منع نہیں ہے، گھر سے محبت منع نہیں ہے، بیوی بچوں سے محبت منع نہیں ہے، دوستوں سے محبت منع نہیں ہے، اپنے اقتدار و وقار سے، اپنی آن اور اپنی عزت سے محبت یہ منع نہیں ہے، یہ ساری محبتیں ہوں اپنی جگہ ہوں، لیکن جب معاملہ آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ ساری محبتیں قربان کی جا سکیں محبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ سب سے زیادہ قوی ہونی چاہیے۔ ہم کیسے محبت کرتے ہیں؟ محبت ہوتی کیا ہے؟ اس پہ بڑا لکھا گیا، بڑے ادیبوں نے، شاعروں نے، دانشوروں نے مختصر الفاظ میں بھی باتیں کی ہیں اور طویل تشریحات بھی اور کتابیں بھی لکھی ہیں، لیکن میرا خیال ہے اگر ہم کم از کم الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو کوئی چیز، کوئی فرد جو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، کوئی آواز جو ہمیں بہت اچھی لگتی ہے، کوئی صورت جو ہمیں بہت پسند آتی ہے، اسے پانے کے لیے یا اس کے ساتھ رہنے کے لیے یا اسے اپنے ساتھ رہنے کے لیے ایک تمنا دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ دل یہ چاہتا ہے کہ یہ میرے پاس رہے، میرے ساتھ رہے، میری ہو۔ اسی جذبے کو محبت کہتے ہیں، اور یہ ہر انسان میں فطرتاً ہے۔ کسی کو مال و دولت سے محبت ہے، وہ لباس کی پرواہ نہیں کرتا، گرمی سردی کی پرواہ نہیں کرتا، دوستی دشمنی کی پرواہ نہیں کرتا، حصول مال کے لیے دیوانہ ہے، جہاں سے ملے جیسے ملے جمع کیے جا رہا۔ کسی کو اپنی شہرت سے محبت ہے اور اس کے لیے وہ کسی پریشانی کی پرواہ نہیں کرتا، حتیٰ کہ مال جائیداد بھی لٹایا جا رہا ہے کہ میری شہرت ہونی چاہیے۔ کسی کو اقتدار سے محبت ہے، حصول اقتدار کے لیے وہ زندگی داؤ پہ لگا دیتا ہے، عمر جیلوں میں گزار دیتا ہے، مارے کھاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، لیکن اپنی اس محبت پہ قائم رہتا ہے کہ مجھے اقتدار ملنا چاہیے۔ یہ محبت کیوں ہوتی ہے؟ اسے اقتدار کے فوائد کا یا اقتدار کے مزے کا پتہ ہے، اس لیے اسے محبوب ہے۔
جسے پتہ ہی نہیں اقتدار میں کیا نشہ ہے وہ اس سے محبت کیوں کرے؟ اب اس کلیے سے دیکھیں تو محبت کے لیے شرط ہے جاننا اور پہچاننا. جو جانے گا پہچانے گا وہ محبت کرے گا، جو جانتا ہی نہیں محبت کیا کرے گا؟ ایمان کے لیے مطالبہ یہ ہے کہ دنیا کے ہر فرد و بشر، والدین، اولاد، سب سے بڑھ کر محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو. اب یہ بڑھ کر تبھی ہو کہ کوئی اس نظر سے جانتا ہو کہ اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے، کیسا ہے، میرے لیے کیسا ہے. ہم جتنی محبتیں کرتے ہیں، جس چیز سے یا جس فرد سے بھی محبت کرتے ہیں اس میں کوئی خوبی ہوتی ہے، اس خوبی کے ہم عاشق ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس میں بے شمار خامیاں بھی ہوتی ہیں. والدین اور اولاد کو لے لو، ہم ان کی محبت میں پاگل ہوتے ہیں، لیکن والدین میں بھی بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتی ہیں، اور اولاد تو اکثر اوقات نافرمان نکلتی ہے یا بالکل غلط کار نکلتی ہے. اس کے باوجود اولاد بری ہوتی ہے، اس کے باوجود ماں بھی باپ بھی ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے بچاؤ کے اسباب سے ان کے لیے کچھ نہ ہو سکے تو دعا تو کرتے ہی رہتے ہیں، روتے تو رہتے ہیں. یعنی جس سے بھی ہم محبت کرتے ہیں، دولت سے محبت کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ سارا مال حلال ہی میں، اس میں حرام بھی ہوتا ہے، ناجائز بھی ہوتا ہے، سود بھی ہوتا ہے، ظلم کا کمایا ہوا بھی ہوتا ہے. یہ ساری خامیاں نظر انداز کر کے ہم محبت کیے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی ہستی ہے جس میں کوئی خامی نام کی چیز ہی نہیں، خوبی ہی خوبی. کمال تو یہ ہے کہ خامی کا وہاں گزر نہیں، خوبی ہی خوبی ہے، کرم ہی کرم ہے، حسن ہی حسن ہے، لطافت ہی لطافت ہے. اور ایسی چیز، ایسی ہستی، کوئی ایسا وجود عالی ہمیں مل سکے، ہمیں ملے، ہمارے سامنے ہو اور ہم اس سے محبت نہ کریں، کیسے ممکن ہے؟ اگر ہم محبت نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا نہیں، پہچانا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے نہیں ہے. سنی سنائی بات ہے. ایک بات ہے جو ماں اجداد سے سنتے آ رہے ہیں، علماء کرام سے سنتے آ رہے ہیں، دوست احباب سے سنتے آ رہے ہیں کہ کوئی ایک ہستی ہے، وہ اللہ کا رسول ہے، ہم بھی اسے نبی مانتے ہیں، چلو بات ختم ہو گئی. اگر معاملہ یہاں تک رہے تو بظاہر تو ہم مسلمان ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم مومن نہیں ہو سکتے، ہو ہی نہیں سکتے. یہ تو بڑی خطرناک بات ہے کہ ساری زندگی ہم خود کو مسلمان شمار کرتے رہیں اور قبر میں پہنچیں تو وہاں پر پتہ چلے کہ ہم تو مسلمان ہو ہی نہیں، ہم تو اس قابل ہی نہیں کہ مسلمان ہو سکے. وہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے کہ بندہ واپس آ کر اصلاح کر لے. اور محبت اختیاری جذبہ بھی نہیں کہ بندہ جہاں چاہے محبت کرنا شروع کر دے، یہ تو نہیں، تو بے اختیار ہو جاتی ہے. جب کوئی چیز دل میں بس جاتی ہے، کھب جاتی ہے، زبردستی مسلط ہو جاتی ہے دل پر، تب محبت ہوتی ہے. اس کے لیے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ہوگا.
شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی، نشر الطیب فی ذکر الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں انہوں نے عربی میں کتاب ہے، پھر آگے اردو میں ترجمہ ہے، عربی اردو دونوں میں ملتی ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، بڑی خوبصورت سی۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ نے مختصر سی اور جامع سی لکھی ہے، حالانکہ بہت بڑی کتابیں ہیں سیرت طیبہ پر، اور آپ کے علم کے مطابق آپ نے بڑی چھوٹی سی لکھی، آپ تو بہت کچھ لکھ سکتے تھے۔ فرمایا جو بھی اس کتاب کو پڑھے گا اور پڑھنا شروع کر دے گا اور دہراتا چلا جائے گا، ہر بار اسے اللہ کے نبی سے محبت ہوتی چلی جائے گی۔ ولادت باسعادت، بچپن، لڑکپن، چھوٹے چھوٹے واقعات، چھوٹے چھوٹے جملے، چھوٹے چھوٹے پیراگراف، چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن واقعی یہ بات حق ہے کہ جو پڑھنا شروع کر دے اسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا شروع ہو جاتی۔ اس لیے کہ وہ باریکیاں اس میں بیان کی گئی ہیں مختصر الفاظ میں اور عام فہم الفاظ میں۔ بہت طویل کتابوں میں مضمون اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ اصل بات قاری کے قابو نہیں آتی۔ کوئی بڑا فاضل ہو تو اس طویل مضمون میں سے مفہوم حاصل کر لے، ورنہ عام آدمی مضمون کی طوالت میں کھو جاتا ہے، اصل بات رہ جاتی۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ اس میں وہ مقصد کی بات ہے، اس میں طوالت نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ کسی پڑھے لکھے سے ذکر خیر سنتے رہے، یعنی آپ پڑھ کر جانے، سن کر جانے، شرط تو جاننا ہے، جاننے سے محبت پیدا ہوگی، اور محبت کا ایک معیار ہے۔ ایک عرب شاعر نے کہا تھا فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعٌ، جو کسی سے محبت کرتا ہے وہ محبوب کا غلام ہو جاتا ہے۔ ایسا پاگل ہوتا ہے کہ وہی کرتا ہے جو محبوب کہتا ہے، ساری دنیا کچھ کہتی رہے پرواہ نہیں کرتا، ساری دنیا روکتی رہے نہیں رکتا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، اگلے دن ایک پروگرام آ رہا تھا سیٹلائٹ پہ، بہت اچھا پروگرام تھا، اور مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی، اور مجھے خوشی بھی ہوئی کہ کسی بندے نے تو یہ بات کہی۔ تو کراچی کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر، وہ بات کر رہے تھے، وہ کہنے لگے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہمیں یاد کرانے آتے ہیں کہ تم مسلمان ہو۔ میں نے دنیا میں پھر کے دیکھا ہے، کوئی یہودیوں کو یاد نہیں کراتا کہ تم یہودی ہو، کوئی عیسائیوں کو یہ یاد نہیں کراتا کہ تم عیسائی ہو، کوئی فرانسیسیوں کو یہ یاد نہیں کراتا کہ تم فرانس کے رہنے والے ہو، کوئی امریکنوں کو یہ تبلیغ نہیں کرتا کہ تم امریکن ہو۔ سارے خود بخود ہی ڈٹے ہوئے ہیں، یہودی کہتے ہیں میں یہودی ہوں، فرانسیسی کہتے ہیں میں فرانسیسی ہوں، امریکن کہتے ہیں میں امریکن ہوں۔ ایک ہم مسلمان ہیں کہ فوجوں کی فوجیں پھرتی ہیں، ہمیں یاد کراتی پھرتی ہیں یاد تم مسلمان ہو، ہم پھر بھی کہتے ہیں ہوں گے، دیکھا جائے گا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ آدھی قوم تو بستر باندھ کے اس بات پہ پھرتی ہے کہ ہمیں یاد کرائے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس کے باوجود، اس ساری محنت کے باوجود پھر ہم اسی جگہ کھڑے ہیں کہ خیر ہے جی ہوں گے مسلمان۔ ہمارا کردار اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ ہم مسلمان ہیں۔ رات میں گھر سے آ رہا تھا، سخت سردی تھی اور بڑی دھند تھی۔ یہ جتنے پہ کیمرہ رکھا ہے اتنے پہ سڑک نظر نہیں آتی تھی۔ میں ایک سائیڈ کی لائٹ سے سڑک کا ایک کنارہ 4-5 گز آگے تک نظر آتا تھا، جس طرح بندہ پیدل چلتا ہے اس رفتار سے میں گاڑی چلا رہا تھا، اور یہاں آ کر مجھے مسئلہ ہو گیا کہ اپنا گیٹ مس نہ کر جائیں، اتنی دھند تھی۔
لیکن مجھے 2 آدمی ملے، وہ جنگل سے چوری کو کاٹ کر وہ بڑے بڑے گٹھے اٹھا کر جا رہے تھے اس سردی میں، اس اندھیرے تاریکی میں، سانپ، بچھو، درندے، ہر چیز کا ڈر، پھر پکڑے جانے کا خطرہ۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اتنی تکلیف اس سردی میں ایک گٹھا کو کا چوری کرنے کے لیے انہوں نے کیوں اٹھائی؟ اس لیے کہ انہیں اس کے فائدے کا پتہ ہے کہ یہ ہم لے جائیں گے، اس کے پتے ہماری بکریاں یا جانور یا بھینسیں گائے کھائیں گی اور ہمارا وہ دودھ دیں گی، جو اس کا جو فوری فائدہ ہے وہ انہیں پتہ ہے۔ لیکن شاید یہ دونوں اب سردی سے چھٹر کر جائیں گے تو نماز نہیں پڑھیں گے کہ اب سردی سے بھی آئے، پھر کون وضو کرے اور کون اٹھے بیٹھے، کیوں نہیں پڑھیں گے؟ اللہ کرے انہوں نے پڑھی ہو، لیکن عموماً ہوتا ایسا ہے کہ ہم نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ ہم نے اس ہستی کو نہیں پہچانا جس نے ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا، اس سے واقفیت نہیں ہے کہ فرد معاشر جس کی بارگاہ میں جانے کی ضرورت پیش آئے گی، جس کی شفاعت کی ضرورت پیش آئے گی، اس کی عظمت کا اندازہ نہیں ہے، اس کے حسن و جمال کی خبر نہیں ہے، اس کے حسن مقال کی خبر نہیں ہے، اس کے کمالات، اس کے کرم اور اس کی شفاعت کا ہمیں علم نہیں ہے۔ سنا ہے کوئی ہے، محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ اللہ کے رسول ہے، ہم بھی کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اور ہم مانتے ہیں، بات ختم۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ نکاح کے وقت علماء اس سے 6 کلمے پڑھواتے ہیں، کیا وہ پہلے مسلمان نہیں ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو اس وقت کلمے دہرانے سے ہو جائے گا، اسے ان کلموں کا مفہوم بھی نہیں آتا، اسے پتہ نہیں آپ اس سے کیا کہلوا رہے ہیں۔ پھر یا تو اس کو پہ وضاحت کرے کہ اس کلمے کا معنی یہ ہے اور یہ کلمہ پڑھنے سے تم میں یہ تبدیلی آ جائے گی، پھر اس کے بعد تمہیں یہ بات ماننی ہوگی، تمہیں اللہ کے حبیب کی اطاعت کرنا ہوگی، تم پر نماز فرض ہو جائے گی، روزہ فرض ہو جائے گا، تم پر حلال حرام کی پابندی پتہ نہیں، یہ ساری باتیں اسے نہیں بتاتے۔ بھی اگر آپ اسے مسلمان کر رہے ہیں تو پھر تو یہ ساری باتیں بھی اسے بتائیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے سے مسلمان ہے پھر نئے سرے سے کلمے پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا قومی المیہ یہ ہے کہ اگر ہمارے مسلمان ہونے کی ضرورت پیش آئے، نکاح کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، کسی مسلم بچی کا غیر مسلم سے تو نکاح نہیں ہوتا، غیر مسلم کا تو نکاح ہوتا نہیں، تو مسلمان ہونا شرط ہے۔ تو مولوی صاحب اس وقت ہمیں محراب میں بٹھا کر پڑھا رہے ہیں کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت اور کلمہ تمجید، ہمیں گویا اس وقت مسلمان بنایا جا رہا ہے، تو پھر اسے اسلام کی دیگر لوازمات بھی بتاؤ، اس کی مرضی کرے قبول کرے، نہ مرضی ہو نہ کرے، کیونکہ اسلام تو مسلط تو نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ نہ ہمیں اپنے مسلمان ہونے کا یقین ہے اور نہ ہمارے مولوی کو ہم پہ اعتبار ہے کہ یہ مسلمان بھی ہے۔ اتنا ناپختہ اسلام کیوں ہے؟ اتنا کچا اسلام کیوں ہے؟ کوڑیوں کے مول بک جاتا ہے، چند لقموں کے لیے چند حرام لقمے ہم کھا لیتے ہیں، اسلام کی پرواہ نہیں کرتے، چھوٹے سے مفادات کے لیے ہم بک جاتے ہیں۔ کیوں بک جاتے ہیں؟ ساری عزتیں، ساری آنر، سارا روب و دبدبہ، سارے نعرے، سارے جلسے جلوس چند کوڑیوں کے عوض بک جاتے ہیں، سارے کا سارا اسلام۔ او جی یہ ایسا نہ ہوگا تو کفر ہوگا، تھوڑی سی کوئی دال روٹی ملتی ہے تو پھر کہتے ہیں خیر اس سے گزارا ہو جائے گا، یہ بھی اسلام ہی ہے۔ یہ ساری بات کیوں ہے ہمارے ساتھ؟
بڑی عجیب بات ہے، ہماری توقعات یہ ہوتی ہیں کہ ہم پر اللہ کی وہ رحمت نازل ہونی چاہیے جو خلفاء راشدین پر ہوتی تھی، ہم پر اللہ کا وہ کرم ہونا چاہیے جو صحابہ کرام پہ ہوتا تھا۔ اور ایمان کی حالت یہ ہے کہ نہ ہم نے اللہ کو پہچانا نہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، اور روایتی مسلمان لوگوں سے سنا ہیں، ہاں ٹھیک ہے ہوں گے، چلو ہم بھی مان لیتے ہیں، بس بات ختم ہو گئی۔ اور مجھے سب سے زیادہ حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ ہم نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، حج بھی کراتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے، حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے۔ کتنے دکاندار ہیں جنہوں نے شاید ہر سال وہ حج کرتے ہوں گے، لیکن ان پہ اعتبار نہیں ہوتا کہ جو نرخ بتا رہا ہے یہ صحیح ہوگا۔ اس کا مطلب ہے ہم عبادات کو، مسلمانی کو ایک روٹین ورک بناتے ہیں، ایک عادت بناتے ہیں، ایک عادت ہے جو ہم پوری کر لیتے ہیں، لیکن وہ بات جس کا مطالبہ کیا جائے کیوں آئے کعبے میں، اس لیے کہ ایسا کیا تھا محمد رسول اللہ۔ کیوں کعبے کے پتھروں کو دیکھے؟ چند پتھروں کی دیوار ہے، ایک کمرہ ہے بنا ہوا، لیکن وہ پتھر محض پتھر نہیں ہے، ان پتھروں نے محمد رسول اللہ کو دیکھا۔ حجر اسود کے سامنے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، فرمانے لگے میں جانتا ہوں کہ پتھر ہے، پتھر کو چومنے کی کیا ضرورت ہے، تجھے میں بوسہ نہیں دیتا، میں اس بوسے کو بوسہ دوں گا جو میرے محبوب نے تجھے بوسہ دیا تھا۔ میں تو وہ لب چومنا چاہتا ہوں جن لبوں نے تجھے چوما تھا۔ اگر تو بیت اللہ جانے کی کیفیت یہ ہو پھر تو زندگی بدل جائے۔ ہم کیوں سجدے کریں، کیوں سردی میں وضو کریں، کیوں اٹھیں گرم بستر سے؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ جب ہم آپ کے چاہنے والے ہیں ہمیں ویسا ہی کرنا ہوگا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کرنے کا حکم دیا، پھر تو نماز بن جائے گی، صلاۃ بن جائے گی۔ اور قرآن کریم کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صلاۃ برائیوں اور بے حیائیوں سے روک دیتی ہے، تب روکتی ہے جب ہم صلاۃ اتباع محمد میں پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور عادتاً پڑھیں گے تو نماز بھی پڑھیں گے، ظلم بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، جھوٹ بھی بولیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، سود بھی کھائیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، چوری بھی کریں گے۔ تو گویا محبت کرنے کے دو طریقے تو آئے کہ حالات تو واقعات حیات طیبہ پڑھیں، جانے پہچانے اور خود بخود عشق ہو جائے، محبت ہو جائے۔ پڑھ نہیں سکتے، سنیں علماء سے، جاننے والوں سے۔ دنیا بھر کی باتیں ہم سنتے ہیں، کسی سے ہم یہ بھی کہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنا، ہم جس سے ملتے ہیں اس سے کہتے ہیں اچھا اور سنا بھائی، اور کیا سنائے گا؟ وہ ہیر سنائے گا اور تمہیں سیف الملوک سنائے گا۔ آپ خیریت سے ہیں، گھر میں خیریت، اچھا اور کیا سنائے گا؟ کبھی کسی سے یہ بھی کہو مجھے محمد الرسول اللہ کی کوئی بات سنا۔ یہ جو اور سناؤ ہے، اور کی بجائے ہم کہہ دیں کہ مجھے کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنا دے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے صلاۃ و سلام کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی،
وقت اپنی رحمت بھیجتا رہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے فرشتے ہر لمحہ نزول رحمت کی طلب کرتے رہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگوں جنہیں ایمان نصیب ہوا ہے، صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے رہو. اور یہ ایسا صیغہ ہے جس میں ایسا امر ہے جس میں دوام ہے. یہ نہیں کہ ایک بار بھیجو چھٹی ہوگی، 2 بار بھیجو بس ہو گیا، 50 بار بھیجو، نہیں، بھیجتے ہی رہو. پھر تیسرا طریقہ یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھتے رہو. سب سے باتیں جو زیادہ بتاتا ہے حضور اکرم کی وہ ہے قرآن کریم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کچھ باتیں بتائیے، آپ کی حیات مبارکہ، آپ کے عادات و خصائل، آپ کے اخلاق عالیہ. فرمایا قال خلقہ القرآن، قرآن پڑھو جو کہتا ہے وہ حضور ہی کے خصائل بیان کرتا ہے. جہاں سے قرآن روکتا ہے وہ باتیں جن سے آپ منع کرتے تھے اور خود نہیں کیا کرتے تھے، اور جو کرنے کا حکم دیتے وہ باتیں جو حضور کیا کرتے تھے. ساری سیرت طیبہ قرآن کریم میں موجود ہے. پھر حدیث پاک کا ذخیرہ سارے وہ زر و جواہر اور وہ موتی ہیں جو لبھائے مبارک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے. اگر روزانہ ایک حدیث پڑھنے کا طریقہ بھی اختیار کر لیا جائے تو محبت ہو جاتی. قرآن کو روزانہ پڑھنے کا وظیفہ بنا لیا جائے، تھوڑا پڑھ لے لیکن پڑھے سے ہی محبت پیدا ہو جاتی. درود شریف کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں پڑھنے کا وظیفہ بنا لیا جائے تو محبت ہو جاتی. اور محبت جب تک اس درجے میں نہ پہنچے کہ ساری دنیا چھوڑنی پڑے تو چھوڑ دے، جان دینی پڑے تو دے دے، گھر لٹانا پڑے تو لٹا دے، عزت و آبرو جاتی ہے تو جائے، لیکن دامان محمد ہاتھ سے نہ جائے، تب تک آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم مومن نہیں ہو سکتے. لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ماں باپ اولاد اور دنیا کے ہر فرد و بشر سے جب تک میں محمد اسے سب سے پیارا نہ ہو جاؤں. لوگوں ہم نے نفرتیں سیکھی ہیں، ہمیں نفرتیں ہیں، ہر ایک سے نفرت، اپنوں سے نفرت، بیگانوں سے نفرت، اپنی ذات تک سے بھی نفرت. محبتیں سیکھو، دلوں میں محبتیں پیدا کرو، اللہ سے، اللہ کے حبیب سے، اللہ کے دین سے. جب محبت ہوگی تو ہر کام اپنی جداگانہ لذت دے گا. محبت نہیں ہوگی تو ایک معمول کا کام ہے جو ہوتا رہے گا. اور اللہ سے محبت مانگا بھی کرو، اللہ کریم ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما کر ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جناب آپ نے سنت ادا فرمانی فرمائی.